عبدالرشید صاحب مرحوم کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے. یقینی طور پر اللہ آسان فرمائے گا. مبارک دن دیا ہے، جمعہ کا دن دیا. جمعے سے پہلے ہم کو دفن کرا دیا گیا ہے. جمعہ کا دن مبارک دن اور حج کے ایام ہیں. حج کے ایام جمعرات سے شروع ہو گئے. حج کرنا بڑا مشکل ہے. پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں نے حج نہیں کیا ہے، اللہ صاحب کو حج کرائے. ڈاکٹر قاضی امجد حسین کاظمی صاحب، سید واحد حسین شاہ صاحب، جنہوں نے دارازار میں امیر دعوت اسلامی شیخ طریقت ابوالبلاد محمد علی قادری صاحب جب 90 کی دہائی میں آتے تو ان کی موجودگی میں انہوں نے نعت پڑھی تھی. وہ بھی حج پر، اور کئی الحمدللہ حج پر گئے ہوئے ہیں. الحمدللہ چند مرتبہ عمرہ شریف، رمضان شریف میں سعادت ہوئی ہے. آپ کو بھی ہوئی ہوگی. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ دن بھی دکھائے کہ ہم یہ فرض حج بھی ادا کریں. تو ہر کا فرض حج ادا کرنے والے ادا کر رہے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں، مبارک ہیں. وہ گھڑیاں بھی مبارک ہیں اور وہ لوگ بھی مبارک ہیں جو حج کر رہے ہیں. بابا جی پیچھے ایک مرتبہ سوشل میڈیا پر خبر چلی تھی، بڑے محبت سے سفید کپڑے پہنے ہوئے اور بڑے زور سے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں. یہ سرکار کی سنت ہے، سرکار کی سنت ہے. شیطان کو بڑے زور سے مار رہے تھے کہ تو نے ہمیں پاکستان میں نہیں چھوڑا. ہم نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھتے ہیں تو تو کہتا ہے سو جا سو جا سو جا. سمجھو نا، ہمارے مسلمان بڑے سست ہیں نا. تو کوئی بندہ اپنے پر میں لے جائے گے، استاد جی مجھے کہہ رہے ہیں، مجھ سمیت ہم سست ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. سمجھو نا، یہ ہمارے اندر غلطیاں ہیں. شیطان کہتا ہے گرمیوں میں بھی کہتا ہے، سردیوں میں بھی کہتا ہے سو جا سو جا. خیر بعد میں نماز پڑھ لینا. پھر فجر کی جاتی ہے، پھر ظہر کی بھی چلی جاتی ہے، پھر کہتا ہے چلو خیر عصر کی، پھر عصر کی پورے دن کی چلی جاتی ہے. پھر کہتا ہے چلو نئے دن کی ابتدا کر لینا. پھر دوسرا دن آتا ہے، پھر کہتا ہے شیطان سو جا سو جا. دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے، پھر کہتا ہے چلو جمعہ پڑھ لینا. پھر جمعہ آتا ہے تو شیطان کہتا ہے خیر جمعہ رہ بھی جائے اگلا جمعہ پڑھ لینا. یہاں تک کہ انسان سے جمعہ بھی رہ جاتا ہے. سرکار نے فرمایا جیسے 3 جمعے مسلسل رہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے. اس لیے کسی صورت میں جمعے کو نہ چھوڑو، کسی صورت میں فجر کی نماز کو نہ چھوڑو. فجر کی نماز کے وقت رزق